جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عقبة بن عامر صل من قطعك وأعط من حرمك وعاف عمن ظلمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله أحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود مشكات. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے اور انسان آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانما خلقتم للآخرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کی تیاری ہے اور دنیا کی تمام چیزیں، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا کی بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ ہم کو نظر آ رہی ہوں یا نظر نہ آ رہی ہوں، ساری کی ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ سمندر، پہاڑ، جتنی بھی مخلوقات ہیں جو نفع دے رہی ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے لیے بنایا ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا وَإِنَّمَا خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا. اگر غور کریں تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے جو پیدا کی ہیں یہ صرف اسی دنیا کی حد تک ہے. یہی وجہ ہے کہ اب جب قیامت قائم ہوگی تو حدیثوں میں ہے کہ اللہ رب العزت آسمان کو اور زمین کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے ہم چٹائی کو لپیٹتے ہیں. ان کا مقصد جو تھا وہ دنیا تک تھا اور اسی دنیا میں ختم ہو گیا. ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، یعنی ان کے لیے کوئی الگ سے آخرت میں کوئی اجر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آخرت میں ان کو برقرار رکھا جائے اور آخرت میں اس چیز کو وجود میں لایا جائے جس سے ان کا یعنی دنیا میں ہونا جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا وہ مقصد ان کا ظاہر کیا جائے. بس جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا وہ مقصد قیامت تک پورا ہو گیا ان کا. اور جب پورا ہو گیا تو اللہ رب العزت نے ان کو مٹا دیا
چاند و سورج، زمین آسمان، یہ سب سارے کے سارے قیامت کے دن مٹ جائیں گے، یہاں تک کہ جو جاندار مخلوق ہے یا جو بے جان مخلوق ہے. جو جاندار مخلوق ہیں جیسے انسان، یہ تو ان کو اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے پیدا کیا، اور جو جاندار مخلوقات میں جو مکلف نہیں ہیں ان کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی دنیا میں قیامت تک جو وہ رہیں گے، تو قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ رب العزت ان سب کو ختم کر دیں گے. اور روایت میں آتا ہے کہ جو حرام جانور ہیں ان کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جو ہے مٹی بنا دیں، اور مٹی بنا کر جو ہے چونکہ حرام تھے اس لیے ان کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جو حلال قسم کے جانور تھے ان کو مٹی بنا کر جنت میں ڈالیں گے. اور اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کے علاوہ ایک تیسری جگہ بنائی ہے جس کو اعراف کہتے ہیں. قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے. اس میں نہ جنتی لوگ رہیں گے اور نہ جہنمی لوگ رہیں گے، بلکہ ایسے لوگ رہیں گے جن کی نیکی اور بدی جو ہے برابر ہو. ان کے لیے نہ جہنم کا فیصلہ ہوگا اور نہ جنت کا، بلکہ وہ اعراف میں بالکل رکے رہیں گے، اور وہ لوگ وہاں سے جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور دوزخیوں کو بھی دیکھیں گے. اور اللہ رب العزت موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لا کر اعراف، مقام اعراف میں جو ہے موت کو میڈھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے، اور ایسی جگہ لا کر میڈھے کو اس موت کو ذبح کیا جائے گا جہاں سے جنتی اور جہنمی دونوں اس کا نظارہ کر سکے. جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو جنتی لوگ تو خوش ہو جائیں گے کہ اب موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنت ہے ہمارے لیے. جہنمی لوگ جب اس موت کو مرتا ہوا دیکھیں گے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج ہم نے موت کو بھی موت دے دی ہے، یعنی آج کے دن اب کسی کو موت نہیں ہوگی، کیونکہ جو موت دینے والا تھا اس کو ہم نے موت کی نیند خود سلا دیا ہے. تو جہنمی لوگ اس کو دیکھ کر پریشان ہوں گے کہ ہماری تکلیفیں تو بڑھتی جا رہی ہیں، اگر اس تکلیف کے بعد ہم کو موت آ جائے تو ہو سکتا ہے ہمیں راحت مل جائے، لیکن اب موت کو بھی موت آ گئی ہے، اب ہماری تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا، ہم کو موت بھی نہیں آئے گی. یعنی وہ تصور کرتے تھے کہ موت آ جائے تاکہ ہماری یہ تکلیف، ہمارا جو یہ عذاب ہے یہ کچھ کم ہو جائے گا. کیونکہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے موت آ جائے تو اس تکلیف سے، اس عذاب سے، اس سزا سے اور اس تکلیف سے جو ہے ہم کو نجات مل جائے. لیکن جب موت کو بھی موت آ جائے گی تو جہنمی لوگ اور پریشان ہو جائیں گے کہ اب ہماری سزا میں اور ہماری تکلیف میں مزید اضافہ ہی ہوتا جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے تاکہ وہ آخرت کی تیاری کرے، اور آخرت کی تیاری کے لیے انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے. کچھ باتیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بتلائی تاکہ ایمان والا یا مومن وہ ان باتوں پر عمل کر کے اپنی آخرت کو بنا لے. دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں اگر مالدار ہوئے، یا اسی طریقے سے مال ہوا تو زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی اور ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے اپنے دل میں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا جو ہے تذکرہ، ہمارا ذکر جو ہے خیر کے ساتھ کیا جائے اور ہم کو اچھائی کے ساتھ یاد کیا جائے، تو اللہ کے رسول نے کچھ باتیں بتلائی ہیں، ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر جو ہے شر کے ساتھ یا برائی کے ساتھ، یا ہمیں یاد کیا جائے ایسی طریقے سے کہ یہ بہت ہی بدترین آدمی تھا، تو پھر ویسے ہی ہم اس کو نظر انداز کر کے ہم وہ ایسی زندگی گزاریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے یا اللہ کو پسند نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے
اور مرنے کے بعد اگر اس کے پڑوس کے یا اس کے محلے کے 2 آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ یہ انسان جو ہے بہت اچھا آدمی، بہت اچھا انسان تھا، یہ آدمی، یہ اس کے تعلقات لوگوں سے بہت اچھے تھے، یہ لوگوں سے بہت اچھے سے ملتا تھا، اس کی زبان بہت شیریں تھی، بہت میٹھی تھی، اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، بہت ہی اچھا آدمی تھا یہ گواہی دینے والے کون لوگ ہیں؟ یہ گواہی دینے والے اس کے پڑوس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے محلے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے ملنے جلنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 2 آدمیوں کی گواہی فرشتے جو ہے نوٹ کر لیتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ فرشتے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ گواہی وہ فرشتے اللہ کے بارگاہ میں رکھتے ہیں کہ اللہ آپ نے فلاں بندے کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا، ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر دیا، لیکن اس کے محلے کے یا اس کے پڑوس کے یا اس کے ملنے جلنے والے لوگوں میں سے کچھ آدمیوں نے اس کے بارے میں یہ گواہی دی ہے کہ یہ ایسا آدمی تھا، یعنی اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان 2 فرشتوں کی گواہی جو لے کر جاتے ہیں اس گواہی کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان 2 آدمیوں کی گواہی کی وجہ سے اس مرنے والے انسان کے لیے جنت کا اور مغفرت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یعنی صرف 2 آدمیوں نے گواہی دی ہے کہ یہ مرنے والا انسان بہت ہی اچھا تھا، اور آپ ہمارے رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے پڑوس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمارے محلے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں یہ گواہی آئی کہ یہ بہت ہی برا انسان تھا، اور لوگوں سے جو تعلق رکھتا تھا تو گویا اس کے بدن میں کانٹے لگے ہوئے تھے، جس کو بھی پکڑتا تھا یا جس سے بھی تعلق رکھتا تھا اس کانٹا چبھا دیتا تھا، لوگ اس سے بدزن ہو جا رہے تھے، لوگ اس سے معاملہ کرنے سے ڈر رہے تھے۔ اگر ایسی گواہی آئی تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ انسان کا تو ہی ٹھکانہ ہے مرنے کے بعد، یا تو جنت یا پھر جہنم، اور ایک تیسرا گھر بھی ہے جس کو میں نے آراف کہا ہے، یعنی آخرت میں 3 ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت ملے گی یا جہنم یا پھر آراف میں رہنا پڑے گا، جس میں نہ جنت کا مزہ ہے اور نہ دوزخ کی تکلیف ہے، اس میں بس ایسے ہی رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا وہاں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گواہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی جائے اس انداز سے کہ یہ بہت اچھا آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا، بہت بھلا آدمی تھا، تو ہمیں اپنے تعلقات کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا بنانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز کیا، رسالت سے سرفراز کیا۔ اللہ کے رسول ہمارے جیسے انسان ہی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں خود فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا ایک بشر ہوں میں، بس فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، میرے پاس وحی آتی ہے، ورنہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ تم کھانا کھاتے ہو میں بھی کھانا کھاتا ہوں، تم شادی کرتے ہو میں بھی شادی کرتا ہوں، تم کو تکلیف پہنچتی ہے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے، تم کو بخار آتا ہے مجھے بھی بخار آتا ہے، یعنی جو تمہاری کیفیت ہے وہ میری کیفیت ہے، بس میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اور فرق صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے منتخب کر لیا ہے اپنی رسالت کے لیے، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ میرے اوپر وحی نازل کرتا ہے، یہ فرق ہے میرے تمہارے درمیان میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اخلاق امت کو کر کے دکھلا دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں، یعنی نبی کے اخلاق کے بارے میں آپ بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے قرآن نہیں پڑھا، جو قرآن ہے وہی نبی کا اخلاق ہے، یعنی نبی کے اخلاق وہی ہے، جو قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ نبی کے اخلاق ہیں۔ کأن خلقہ القرآن، حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی کے اخلاق جو ہے قرآن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان تھے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے اس عمل کو کر دیا، اپنے اخلاق سے لوگوں کو بتلا دیا کہ دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو اور دنیا میں لوگوں سے اس طریقے کا معاملہ کرو۔ اور اللہ کے رسول نے امت کو ترغیب بھی دی اور بتایا بھی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرنا چاہیے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا سل من قطع، کہ جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے رشتے داری جوڑو. سل کے معنی آتے ہیں جوڑنا. جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو. اور اللہ کے رسول نے کہا واعف عمن ظلمک، اور جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. دیکھیے ہمارے کتنے رشتہ دار ایسے ہیں جن سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. بھائی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، بہن کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، پھوپھیوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. اسی طریقے سے اور جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اس وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو یا کچھ آپس میں ہر ایک اپنے معاملے کو سمجھتا ہے اچھے طریقے سے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس تعلق کو، اس رشتہ داری کو ہی ختم کر دیں. دل میں کسی رشتہ دار کی بات سے تکلیف پہنچ گئی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، آپ اس تکلیف کو اظہار کر سکتے ہیں، اسے اس کی بنا پر آپ جو چاہیں وہ اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں. لیکن اس تکلیف کی وجہ سے وہ رشتہ داری ہی ختم کر دینا اور اس سے بالکل ملنا جلنا ہی، اس کے شادی تقریب میں یا غم کے موقع پر کبھی شریک مت ہونا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے صل من قطعک، جو تم سے رشتہ داری ختم کرنا چاہے تم اس سے رشتہ داری کو جوڑو. اب بتائیے ہمارے معاشرے میں بیماری ہے کہ نہیں؟ ہر شخص یعنی ہر خاندان والے سمجھتا ہے، ہر خاندان میں یہ بات ہے کہ کچھ نہ کچھ ناچاقی، کچھ ناتفاقی، کچھ پریشانی اور کچھ لڑائی جھگڑا جو ہے خاندان میں رشتہ داروں میں ہو جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ داری کو ہی ختم کر دیا جائے. اگر ہم اس رشتہ داری کو ختم کریں گے تو یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن یہی رشتہ داری ہمارے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن یہ جو رشتہ داری رحم جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اس کو خود پیدا کیا اور یہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کو پکڑ کر بیٹھ جائے گی. اللہ رب العزت اس رشتہ داری کو، اس رحم کو اللہ رب العزت ایک جسم عطا کرے گا، اور وہ جسم کیسا ہوگا وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے. لیکن جب جسم عطا کرے گا اس رحم کو، اس رشتہ داری کو، تو رحم و رشتہ داری اللہ رب العزت کا عرش اور پایا پکڑ کر بیٹھ جائے گی اور ایک آواز لگائے گی کہ اے اللہ، جس بندے نے مجھے دنیا میں جوڑے رکھا تھا آج کے دن تم اس کی مغفرت کر دے، اس کی بخشش کر دے. اور جس بندے نے مجھ کو توڑ دیا تھا، یعنی مجھ کو ختم کر دیا تھا، رشتہ داری کو توڑ دیا تھا، اے اللہ آج کے دن تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر. بتائیے یہ رشتہ داری جس کو ہم ختم کرنے کے در پہ ہوتے، اگر ہمارا کوئی رشتہ دار کسی مجبوری کی وجہ سے یا ہو سکتا ہے کوئی اس کے ساتھ کوئی عذر ہو، اگر ہماری کسی تقریب میں ایک مرتبہ نہیں، ہمارے ایک دوست ہے وہ کہنے لگے کہ فلاں رشتہ دار جو ہے، میں شادی میں گیا تھا وہ رشتے میں آئے نہیں، مطلب ہماری تقریب میں آئے نہیں. اب میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ان کی کسی بھی تقریب میں جب تک میں زندہ رہوں گا کسی بھی تقریب میں شریک نہیں ہوں گا. بتائیے ایک مرتبہ اس نے کسی عذر کی وجہ سے، یا ہو سکتا ہے کوئی اس کے کیا کہتے ہیں پریشانی ہو یا کوئی مجبوری ہو، اس مجبوری کی وجہ سے اگر وہ آپ کی تقریب میں یا آپ کی غمی میں اگر شرکت نہیں کیا اس نے، تو ہم نے یہ قسم کھا لی کہ ساری زندگی اس کی کسی تقریب میں شریک نہیں ہوں گے. بتائیے کیا ہوگا؟ یہ رشتہ داری کل ہمارے قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ ایک مرتبہ تمہاری تقریب میں شریک نہیں ہوا تو پوری ساری زندگی کی قسم کھا رہے ہو کہ ساری زندگی نہیں جاؤں گا میں. اس لیے دوستو، اگر ماں یا باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ، یہ تو ہوتا ماں باپ جو ہے اصل حقیقی محسن ہے انسان کی، لیکن ان کے علاوہ جو ہے جو رشتہ دار ہیں، جیسے بہن ہے، بھائی ہے، چچا کے لڑکے ہیں، پھوپھی ہیں، یہ خالہ ہیں، یہ سارے جو رشتہ دار ہیں
ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے. اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ نہیں، کوئی تکلیف ان کی بات سے بھی ہو چکی ہے، تو ہم اس کو نظر انداز کریں، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر 100% یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا کہ جو رشتہ داری جوڑے گا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا. تو اگر کوئی رشتہ دار ہمارے اندر جو ہے نا جذبہ نہیں ہے، ہم صرف بدلہ دیتے ہیں. ملاقات ہو گئی کہیں روڈ پہ یا رشتہ دار ہے ہمارا، اس کو چائے پلا دیا، دوسرے دن ہماری ملاقات اس سے ہو گئی، اس نے بھی ہم کو چائے پلا دیا، حالانکہ بات چیت نہیں ہے لیکن ملاقات ہو گئی، چائے پلا دیا. بھائی اگر ملاقات ہو گئی ہے چائے پلا رہے ہو اس کو، یا تمہاری ملاقات یا ہماری ملاقات اس سے ہم اس سے چائے پی رہے ہیں، تو یہ جذبہ نہیں ہے، تو ہم بدلہ دے رہے ہیں. کل اس نے چائے پلائی تھی، آج میں نے چائے پلا دی اس کو، معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، ایسا معاملہ نہیں کرنا ہے. ہم کو بدلہ نہیں، ہم کو جذبے کے ساتھ کام کرنا ہے. یعنی کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو ہم کو نہیں دیتا ہے، ہم اس کو تحفہ پیش کریں یا اپنے رشتہ دار کو وہ تحفہ دیں، اگرچہ وہ ہمارے ساتھ قطع تعلق کرا ہوا یا اگرچہ ہمارے ساتھ بول چال بند کیے ہوئے ہم اس کو وہ دیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اس رشتہ دار کے ساتھ ایسا تعلق کرنا ہے، اس رشتہ دار کے ساتھ ایسا اس نے سلوک کرنا ہے. کوئی پڑوسی ہے، ایک دن کوئی اچھی چیز کو بنی، آپ کے پڑوسی نے پہنچا دیا، اور آپ کے گھر میں کوئی اچھی چیز بنی، آپ نے دوسرے دن اس کو پہنچا دیا. کیوں؟ بھائی اس نے پہنچایا تھا اسی لیے میں نے پہنچا دیا. لیکن اس سے پہلے جب تک اس نے کوئی چیز آپ کے گھر نہیں پہنچایا تھا، اس وقت تک آپ ابھی تک اپنے گھر میں عمدہ سے عمدہ ڈش یا عمدہ سے عمدہ کھانا بنا رہے تھے، لیکن ابھی تک اس کے گھر نہیں پہنچا رہے. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ اس بدلے میں آپ نے دیا ہے. آپ اس نے سلوک نہیں کر رہے ہیں، آپ بدلہ دے رہے ہیں، آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے. اس نے پہنچایا تو آپ نے بھی پہنچا دیا، وہ نہیں پہنچائے گا تو آپ بھی نہیں پہنچائے گے. تو یہ ہے بدلہ، اس کو جذبہ نہیں کہتے ہیں. اور دوسری چیز، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بالکل صحیح رکھیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد جب ہماری روح نکلے اور ہمارا جنازہ اٹھے، تو جنازہ اٹھنے کے ساتھ اگر ہمارا ذکر خیر لوگوں میں ہو تو ہم اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ جو معاملات کریں، معاملات بالکل واضح ہونا چاہیے. معاملات کے اندر کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، بالکل صاف ستھرا معاملہ کریں. ایسا نہیں ہے ہم نے کسی سے قرض لے لیا ہے اور قرض کا جو وقت تھا وہ وقت آ بھی چکا ہے، پھر بھی ہم وہ قرض نہیں ادا کر رہے ہیں. تو بتائیے اگر ہم نے کسی کا قرض لیا ہے اور خدا نہ خواستہ کسی کو موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں نا کب موت آ جائے، اگر موت آ جائے اور وقت نکل گیا اس قرض کا، اس کے باوجود بھی ہم نے قرض ادا نہیں کیا، تو بتائیے ہمارے بارے میں کیا خیال کرے گا جس نے قرض دیا ہے؟ لوگوں کے سامنے کیا کہتا پھرے گا؟ ارے میرا فلاں آدمی نے قرض لیا تھا، مر گیا لیکن میرا قرض بھی نہیں دیا اس نے. ہمارا ذکر خیر نہیں ہوگا بلکہ ہمارا برائی کے ساتھ تذکرہ ہوگا، اور جب برائی کے ساتھ تذکرہ ہوگا تو فرشتے اس گواہی کو نوٹ کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، دو جنازے جا رہے، ایک جنازہ پہلے گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت. تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ پھر گزرا، اللہ کے رسول نے کہا وجبت. اور جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود تھے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، اے آقا آپ نے دو جنازے گزرے اور دونوں کے بارے میں آپ نے فرمایا وجبت، کیا بات ہے؟ یعنی کیا وجبت، کون سی چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے آگے کچھ کہا نہیں، صرف وجبت کا لفظ کہہ دیا آپ نے. ہم کو سمجھ میں نہیں آیا آپ نے وجبت کا لفظ کیوں کہا دونوں جنازوں میں. دیکھیے دوستو، بہت ہی عمدہ بات اللہ کے رسول نے کہی اور ہم سب کے لیے نمونہ ہے وہ بات، اور ہم سب اس کو اپنے دل میں بٹھا لیں جو اللہ کے رسول نے کہی ہے جو بات، اور اسی کی بنیاد پر یہ ہمارے اخلاق جو ہے یا ہمارے جب موت آئے گی، ہمارا جب جنازہ اٹھے گا تو یہی چیز ہمارے جنت یا جہنم ہونے کا فیصلہ کرے گی. اللہ کے رسول نے کہا پہلا جنازہ گزرا تو جو جنازے کے لوگ جو پیچھے تھے وہ لوگ اس جنازہ جو مر گیا تھا آدمی اس کا تذکرہ جو ہے بھلائی کے ساتھ کر رہے تھے، یعنی اچھا آدمی تھا،
بہت نیک آدمی تھا، کچھ بھی کسی بھی طریقے سے اس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ جنازہ جو جس آدمی کا جنازہ تھا اس کے بارے میں بہت اچھی باتیں لوگ کہہ رہے تھے. تو میں نے دیکھیے کسی کے جنت اور جہنم ہونے کا فیصلہ موت کے بعد یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، کوئی انسان اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ شخص جنتی ہے یا جہنمی ہے. یہ تو اللہ کے رسول پر وحی نازل ہو رہی نا، اور کوئی انسان مرنے کے بعد کسی انسان کے بارے میں جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. موت کے بعد اس کا معاملہ تو اللہ کے اختیار میں چلا گیا. اب اللہ اس کو جنت دے گا یا دوزخ دے گا وہ اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن کچھ علامتیں اللہ کے رسول نے بتلا دی ہیں جس کی بنا پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جنتی ہے اور ایک شخص جہنمی ہے. وہ علامت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جنازہ جا رہا تھا، اس کے پیچھے جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت اچھا آدمی تھا. اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. یعنی یہ اچھا آدمی تھا، بہت بھلا آدمی تھا. یہ جو آدمی گواہی دے رہے ہیں یعنی جو کہہ رہے ہیں، جو پیچھے پیچھے جو چل رہے ہیں جو جنازے کے، اس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہے. اور دوسرا جنازہ جو جا رہا تھا تو میں نے کہا اس کے پیچھے جو لوگ جا رہے تھے، یا تو اللہ کے رسول نے وہی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ کوئی جنازے کے پیچھے جو لوگ جا رہے تھے انہوں نے تذکرہ کیا ہوگا کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا تذکرہ برائی کے ساتھ ہو رہا تھا. تو میں نے فیصلہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت نے اس آدمی کے لیے جہنم میں جھونکنے کا فیصلہ کیا. کیوں؟ میں نے کہا نا کہ آپ کے مرنے کا، اگر ہم چاہتے نا کہ مرنے کے بعد جب ہمارا جنازہ اٹھے تو اس وقت ہمارا تذکرہ لوگوں میں خیر کے ساتھ ہو، تو ہمیں اپنے معاملات کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، اور جو بھی جسے ہم اپنا معاملہ کریں اس کے ساتھ بالکل صاف ستھرا رکھیں. معاملات میں ہم صاف ستھرے نہیں ہیں. معاملات میں لوگ ہم سے آ کے شکایت مولانا کوئی ایسی مطلب وظیفہ بتا دیجئے یا کوئی ایسی بات یعنی بتا دیجئے میں اس کو کرتا رہوں، میں اس کو پڑھتا رہوں تاکہ فلاں آدمی کے اوپر میرا جو اتنا پیسہ ہے وہ مجھ کو لوٹا دے. اتنے سال ہو گئے ہیں میرا پیسہ لے کر بیٹھا ہوا، اور حالانکہ اس کے پاس ہے بھی دینے کے لیے، لیکن پھر بھی ٹال مٹول کر رہا ہے اور دے نہیں رہا. بتائیے دوستو، ہمارے ایک امام صاحب انہوں نے مسجد کے کسی آدمی سے معاملہ کیا، کہا کہ میں اپنی فیملی کو لانا چاہتا ہوں لیکن مجھے ابھی گھر نہیں مل رہا کہیں، آپ 1 مہینے کے لیے صرف مجھے اپنا گھر دے دیجیے، پھر میں کہیں انتظام کر لوں گا، مجھے روم مل جائے گا، پھر آپ کا روم میں خالی کر دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایسے بھی میرا روم خالی پڑا ہوا ہے، 1 مہینے کے بعد میں اس کو دکان میں کنورٹ کرنے، دکان میں منتقل کروں گا. ابھی وہ روم ہے فی الحال، لیکن میں اس کو دکان بنانے والا ہوں. آپ 1 مہینہ رہنا چاہتے تو رہ لیجیے، لیکن 1 مہینے کے بعد آپ خالی کر دیجیے. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے. اپنی فیملی کو لے کر آئے رہے اور روم ڈھونڈتے رہے. اتفاق سے 1 مہینہ بھی پورا ہو گیا اور روم نہیں ملا. جس دن تاریخ پوری ہوئی ان کی، امام صاحب اس روم کی چابی لے جا کر جو ہے اس مالک کے حوالے کیا اور اپنی بیوی بچوں کو اس روم سے نکال دیا اور سامان کو روڈ پر یا سائڈ میں رکھ دیا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور بیوی بچوں کو روڈ پہ کھڑا کر دیا اور چابی لے جا کر خود اس مالک مکان کے ہاتھ میں دے دیا. بتائیے، مطلب وہ چاہتے تو 2-3 دن کی مہلت اور بھی لے سکتے تھے، یا بولتے کہ ہو سکتا ہے مجھے ابھی روم نہیں ملا، مجھے 2-3 دن کی مہلت دے دیجیے. جب مالک مکان کے ہاتھ میں وہ چابی گئی اور مالک مکان نے پوچھا کہ تم کو گھر مل گیا، بولے گھر تو نہیں ملا، لیکن میری تاریخ جو میں نے آپ سے متعین کر رکھی تھی 1 مہینے کی وہ پوری ہو چکی ہے اور میں آپ کے پاس یہ چابی لے کر آیا ہوں اور میں اپنی بیوی بچوں کو جو ہے روم سے باہر کر دیا ہوں. یہ روم کی چابی آپ کے پاس ہے، آپ کے حوالے ہے اور آپ اس کے مالک ہیں، آپ جو کرنا چاہیں کریں.
مالک مکان نے کہا امام صاحب ارے آپ کم سے کم آپ 2-3 دن تو، اگر آپ کو ایسی کوئی مجبوری تھی آپ کو روم نہیں مل رہا تھا تو 2-3 دن تو رک جاتے، 2-3 دن کی اور مہلت مانگ لیتے، 2-3 دن مجھے دے دیجیے۔ تو امام صاحب نے جو کہا وہ غور سے سننے کے قابل ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہ میں نے جو مدت آپ سے مانگی تھی وہ میری مدت پوری ہو گئی، اگر میں آپ سے 3 دن کی مزید مہلت مانگنے کے لیے آتا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ 3 دن میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، یعنی 3 دن تک میں زندہ رہوں یہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، اور اگر میں نے تم کو وقت پر چابی تمہارے حوالے نہیں کی تو کل تم ہی کہو گے کہ امام صاحب نے وقت پر میری چابی نہیں دی تھی مجھ سے معاملہ کیا تھا 1 مہینہ ہو گیا اور امام صاحب 3 دن جو اشترا ہے نا وہ 3 دن کے اگر میری موت آ جائی تو تم کہو گے کہ امام صاحب 1 مہینے کی مہلت مانگ رکھے تھے اور 1 مہینہ پورا ہو گیا چابی نہیں دی مجھے اسے۔ تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرا ذکر اس طریقے سے کیا جائے۔ تو بتائیے معاملہ ہے، معاملات کو بالکل صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، 1000 روپیہ قرض لے لیا، 5000 لے لیا، اب اس کو ادا کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس آ بھی جاتا ہے تو ہم ٹال مٹول کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو کوئی مجبوری ہے تو شریعت نے اس کا حل بھی بتلایا ہے۔ دیکھیے اس کا حل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرض لے رکھا ہے اگر اس کے قرض کی مدت پوری ہو گئی ہے، اس کے پاس انتظام نہیں ہو سکا، 5000 لیا تھا، 5000 کی ادا کرنے کے لیے اس نے 1 مہینے کی مدت مانگی تھی، اور جس نے قرض دیا تھا اس نے 1 مہینے کی مدت اس کو دے دی، 1 مہینہ ہو گیا اس کے پاس 5000 کا انتظام نہیں ہوا، شریعت کہہ رہی ہے تم جا کر اس قرض یعنی جو قرض دینے والا اس کے پاس جاؤ، مہلت پوری ہونے سے پہلے جاؤ، 2 دن باقی ہیں اس مہلت کے پورا ہونے میں تو اس سے پہلے جاؤ اور اس سے اس مدت کو بڑھوا لو کہ بھائی دیکھو میرے پاس انتظام نہیں ہو سکا ہے، میں نے آپ سے 1 مہینے کی مدت مانگی تھی لیکن اب انتظام نہیں ہو پا رہا اس لیے مجھے اتنے دن کی اور مہلت دے دیں۔ یہ شریعت کہہ رہی ہے، اور شریعت اس قرض دینے والے کو بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جب کوئی تنگ دست پریشان حال جس کو تم نے قرض دے رکھا ہے اگر تمہارے پاس مدت بڑھانے کے لیے قرض کی مدت بڑھانے کے لیے آئے کہ میرے پاس انتظام نہیں ہو سکا ہے تو تم اس مدت کو بڑھا دو، اس مدت کے بڑھانے پر اللہ رب العزت تمہاری مغفرت کا فیصلہ کرے گا۔ شریعت نے 2 اصول بتائے دونوں کو، لیکن ہم اس اصول پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ جس کا لے لیا ہے ساری زندگی اس کو دینے کا ارادہ نہیں رکھتے ہم۔ بتائیے کیسا معاملہ ہوگا کل ہمارے قیامت کے دن جب ہمارا جنازہ اٹھے گا تو بتائیے ہمارا ذکر خیر ہوگا یا شر کے ساتھ یا برائی کے ساتھ ہمارا تذکرہ ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ یار قرض کھا لیا، قرض کھا کر مر گیا، میرا پیسہ ہی نہیں دیا۔ اس لیے دوستو اپنے معاملات کو صاف رکھیں، جب بھی معاملہ کریں بالکل کھلا کریں معاملہ، جب بھی کسی سے آپ معاملہ کریں بالکل صاف ستھرا معاملہ کریں، اور اگر قرض لے رکھا تو شریعت جو مہلت بتا رہی ہے اس مہلت کے مطابق آپ عمل کریں، لیکن اگر آپ کے پاس ہو گیا اور ٹال مٹول کر رہے ہیں تو یہ سراسر ظلم ہے، اور اس پر آپ کو گناہ بھی ملے گا کہ ہم نے یعنی قرض کی رقم ہمارے پاس آ بھی چکی تھی دینے کے لیے اور انتظام بھی ہو گیا تھا، لیکن ہم پھر بھی اس یعنی قرض خواہ کو جو ہے رقم نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ساری مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہو چاہے جاندار ہو، ساری مخلوق کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اچھائی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی انسان تو مکلف ہے نا، دوسرے جاندار جو ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رحم کا معاملہ کرو، جو میں نے کہا پڑھی ابھی حدیث نا کہ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی پال رکھی تھی اور اس کو جو ہے باندھ رکھا تھا، اس نے اس کو نہ چھوڑتی تھی اور نہ اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیتی تھی، اور بھوک سے بیچاری مر گئی بلی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس مخلوق پر، بے جان مخلوق پر اس نے رحم نہیں کیا۔ رحم کیا تھا؟ یا تو اس کو کھانے پینے کے لیے دیتی، اگر کھانے پینے کے لیے نہیں دے رہی تو کم سے کم چھوڑ دیتی اس کو، تو دنیا میں جو کیڑے مکوڑے ہیں دوسرے وہ اسے کھا کر جو ہے پیٹ بھر لیتی۔ تو اس عورت نے دونوں کام نہیں کیا، ایک تو باندھ کے رکھا، دوسرے اس کو کھانا بھی نہیں دیتی تھی۔
تو اللہ کے رسول نے کہا چونکہ اس نے اس پر رحم نہیں کیا اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر جاندار کے ساتھ رحم کرنے کا معاملہ کرے، یعنی رحم کرنے والا بنائے اور حسن سلوک ہم لوگوں کے ساتھ کریں، اس طریقے اخلاق ہمارے اندر پیدا کر دے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔